اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کا ذکر بھی قرآن شریف میں بار بار آیا ہے تاکہ لوگ آپ کی سچی باتوں سے سبق سیکھتے رہیں۔ پرانے زمانے میں مدین نامی ایک پر رونق شہر تھا۔ وہاں کے لوگ خوب مالدار تھے، تجارت اور سوداگری ان کا پیشہ تھا، مگر وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، سودا بیچتے وقت کم تولا کرتے اور اسی طرح کم نفع کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کے پاس نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے بڑی عاجزی اور نرمی سے اور پیار سے کہا کہ اے لوگو، تم صرف ایک اللہ کی عبادت کیا کرو، ناپ تول میں کمی نہ کیا کرو، لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کر نہ دیا کرو، زمین پر فساد نہ پھیلایا کرو، اور تم سڑکوں پر اس غرض سے مت بیٹھو کہ اللہ پر ایمان لانے والوں کو دھمکیاں دو اور اللہ کی راہ سے روکو، اس میں کجی کی تلاش میں لگے رہو۔ تم کتنے تھوڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم پر مہربانی کی، تم کو اولاد دی اور تم بہت زیادہ ہو گئے۔ دیکھو، فساد کا نتیجہ ہمیشہ برابر ہوتا ہے۔ اگر تم مجھے جھوٹا خیال کرتے ہو اور دوسرے لوگوں کو میرے سچ ہونے کا پورا یقین ہے تو صبر کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ قوم کے لوگ، رئیس لوگ اس بار ہار کی نصیحت کو برداشت نہ کر سکے اور انہوں نے کہا، یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ ہم ان کو چھوڑ دیں جنہیں ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے۔ مال ہمارا اپنا ہے اور اس کو ہم جس طرح چاہیں خرچ کریں، اور وہ بھی آپ کے کہنے پر، اور آپ اس لیے سچے نیک کہاں سے بن گئے؟ کیا آپ کی نماز ایسی ہی باتوں کا حکم دیتی ہے؟ آپ جھوٹے ہیں، آپ پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ اگر سچے ہو تو آسمان سے ہم پر پتھر برساؤ۔ اور اس کی قوم کے لوگوں نے کہا، اے شعیب، اس بات کا یقین کر لو، ہم تمہیں بھی اس بستی سے نکال دیں گے اور ان لوگوں کو بھی جو تم پر ایمان لائے ہیں، ورنہ ہمارے دین میں واپس آ جاؤ۔ تم بہت کمزور آدمی ہو، اگر تمہاری برادری کے لوگ نہ ہوتے تو ہم تمہیں کب کے پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیے ہوتے۔ اور ویسے تمہارا ہم پر کوئی دباؤ بھی نہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے لوگ اپنی دولت اور روپیہ پیسے کے غرور میں بار بار اپنے سچے نبی حضرت شعیب علیہ السلام سے اس کی باتیں کرتے رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام فرماتے، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا رستہ بتایا ہے اور اپنی مہربانی سے مجھے حلال رزق بخشا۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ جس کام سے میں تم کو روکتا ہوں اسے خود کرنے لگ جاؤں؟ میں صرف تم کو لوگوں کو درست کرنا چاہتا ہوں اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھتا ہوں۔ تم میری ضد میں آ کر ایسا گناہ کر بیٹھو گے کہ تم پر عذاب اترے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر آ چکا ہے، بلکہ تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور آگے کے لیے اسی کے حضور میں توبہ کرو۔ تم نے اللہ پاک کو بالکل بھلا دیا۔ کیا تم میری برادری سے ڈرتے ہو اور اللہ کا خوف تمہارے دلوں سے اٹھ گیا ہے؟ میں نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ اگر تم نہیں جانتے تو چند روز کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا کون ہے اور کس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے۔ آخر کار اللہ کا عذاب آ گیا۔ شعیب علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے بچ گئے، اور جو لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہ گئے اور ایسے برباد ہوئے کہ گویا ان مکانوں میں کبھی کوئی بستا ہی نہیں تھا۔ بس اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت کرنا، اللہ کو بھول جانا
اور غیروں کو یاد کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہ ماننا، دل کی خواہشات کو پورا کرنا، کم تولنا، کم ناپنا، امن و امان کے بعد زمین پر فساد بچانا، لوگوں کا روپیہ کا غرور، دولت کا گھمنڈ کرنا اللہ کو بے حد ناپسند ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے، صحیح راستہ اختیار نہیں کرتے، آخر کار ایک دن ضرور سزا پائیں گے اور وہ نقصان اٹھائیں گے۔